زمانہ ہے، آپ ایسے تھوڑی الٹی سیدھی کہہ کے چلے جائیں گے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. تو اتھینٹک بات. ویسے تو 1100 سے زیادہ اصحاب علی کے نام استاد آغا ناظم زادہ جو حوض علم قم کے استاد انہوں نے درج کیے، لیکن میں وہ عرض کر رہا ہوں جو میرے پاس ہے. 900 سے زیادہ اصحاب علی نام بنام موجود، ان کا پورا احوال بھی موجود، یعنی ان کے حالات بھی، یعنی کہ خالی نام نہیں، حالات جس کے جتنے حالات ہیں وہ سب بھی. کیوں ہم نے یہ عنوان اختیار کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ تازہ ترین مسائل یہی ہیں. جیسے تاریخ میں ایک دھول ڈال دی گئی نا، پروپیگنڈا پروپیگنڈا پروپیگنڈا. وہ کیا پروپیگنڈا کہ شیعہ صحابہ کے مخالف، شیعہ صحابہ کے مخالف. شیعہ صحابہ کے مخالف نہیں ہے. شیعہ اتنا جانتے ہیں کہ جو علی کی تبعیت، علی کے اتباع میں آئے گا وہی رسول کا دوست ہے، وہی اسلام کا دوست ہے. شیعہ اتنا جانتے ہیں اور اس عقیدے کو کبھی نہیں چھپایا. نہ برا بھلا کہنے کی بات ہے، نہ کسی سے لڑنے جھگڑنے کی بات ہے. ہمارا یہ دستور ہی نہیں، ہم کیوں لڑے جھگڑے کسی سے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پریشر میں آ کے ہم اپنا نقطہ نظر ہی بدل دیں. نہیں، ہوتا یہ ہے کہ جتنا پریشر ہم پہ بڑھتا ہے، ہمارا حساب والا ہے کہ جتنا دباؤ بڑھتا ہے اتنا ہم ابھرتے چلے جاتے ابھرتے. تو ایسا کام نہیں کرو جو آپ کو نقصان ہو جائے، کیونکہ اب ہم نے بھی طے کر لیا کہ صحابہ کا ہی ذکر ہوگا. پھر آپ نہ کہنا کہ یہ صحابیوں کا ذکر بند کرو، صحابیوں کا ذکر، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم یہ کب کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بھی مانتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم صحابہ کو مانتے ہیں. جب مانتے ہیں تو صحابہ کا ذکر ہوگا، اصحاب رسول کا بھی ذکر ہوگا اور اصحاب علی کا بھی ذکر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، کیوں ذکر ہوگا؟ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے چلو بھائی علی کی اس سے فضیلت بڑھ جائے گی، صحابہ کا ذکر ہوگا نا کہ کون کون رسول کا بھی صحابی، علی کا بھی صحابی، اور پھر اس کے بعد علی کے کون صحابی، تو اس میں علی کی فضیلت سامنے آتی ہے. نہیں، ایسا نہ سمجھیے گا. اصحاب علی کے ذکر میں علی کی فضیلت نہیں ہے. اصحاب علی کے ذکر جو میں کروں گا اس میں علی کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ جس کا نام علی سے جڑ رہا ہے نا اس کے سر پہ فضیلتوں کا تاج ہے. سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ کہ یہ نہ سمجھے گا کوئی دلائل لا رہے کہ دیکھو علی کی کتنی بڑی فضیلت ہے، فلاں بھی صحابی علی کے ساتھ، فلاں صحابی علی کے ساتھ، فلاں صحابی. نہیں، ایسا نہیں ہے کچھ بھی. بات یہ ہے کہ جس کا نام علی کے ساتھ جڑ گیا، مشیت نے اس کے سر پہ فضیلتوں کا تاج رکھ دیا. ایک جوان آیا، یہ عبد الرحمن ابن حجاج کی روایت ہے کہ ابان بن تغلب کی مجلس میں بیٹھا تھا. ایک جوان آیا، اس نے آنے کے بعد سوال کیا ابان ابن تغلب سے کہ بھئی یہ بتاؤ کہ علی کے ساتھ کون کون سے صحابی رسول تھے؟ علی کے ساتھ کون؟ یہ رجال نجاشی میں پوری روایت ہے، واقعہ لکھا ہوا ہے، کون کون سے اصحاب رسول علی کے ساتھ تھے. تو اس نے کہا کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اصحاب علی کے ساتھ جتنے زیادہ ہوں گے علی کی فضیلت بڑھے گی؟ کہا کہ ہاں، یہی سمجھ کے تو سوال کر رہا ہوں، یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی کیا مسئلہ، کون کون علی کے ساتھ؟ کہا نہیں، اس غلط فہمی کو اپنی دور کر لے، اس غلط فہمی کو دور کر لے. ہم ان میں کوئی کسی شخص میں ایسی فضیلت نہیں پاتے جس کی وجہ سے علی کو فضیلت ملے. یہ علی ہے جس کے نام سے سب کو فضیلتیں ملتی ہیں. یہ علی ہے جس کے نام سے سب کو فضیلت. اس کی اور تشریح کرتا ہے ابن ابی الحدید معتزلی، وہ شرح نہج البلاغہ معرکۃ العرب 20 جلدوں میں جس کی کتاب ہے، اس کی دوسری جلد میں. حالانکہ دیکھیں شیعہ تو نہیں ہے، معتزلی اس کا ہے ہی، معتزلہ فرقے سے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ معتزلہ ہے. امامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شیعہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ابن ابی الحدید معتزلی کا وہ مولا عارفان کی شخصیت میں جا بجا اس نے لکھا ہے کتاب میں، اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب لکھ دیا. تو اس میں ایک جگہ پر لکھتا ہے کبھی یہ گمان نہ کرے اور نہ ہی اصحاب علی اس بات کی کبھی ضرورت کرتے تھے کہ نام لیا جائے کہ فلاں فلاں علی کے ساتھ، فلاں علی کے ساتھ، فلاں علی کے ساتھ. ان کو کبھی اس کی ضرورت پیش نہیں آئی. کیوں؟ علی اپنی ذات میں ایک ایسی ہستی، ابھی ابن ابی الحدید اپنا رائے دیتا ہے کہ علی اپنی ذات میں ایک ایسی ہستی ہے کہ اگر وہ اکیلا ہو، دنیا میں اس کے ساتھ کوئی نہ ہو، علی تنہا ہو اور پوری دنیا اس سے جنگ کرے، تو اتنا یقین کر لو اگر انصاف کی آنکھیں رکھتے ہو، علی کے بارے میں انصاف سے کام لو، علی کے مقابلے میں پوری دنیا جنگ کرے تو سمجھ لینا علی اکیلا حق پہ ہے، دنیا باطل پہ ہے. اکیلا علی. اور جو بھی حوالے دیں گے ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہمارے پاس ہے. لیکن چلتے ایسے نہیں، خامخواہ میں نہیں آپ کے، بلکہ یہ کتاب خانے میں موجود ہے، دوسری جلد صفحہ 517 جو عربی چھاپ ہے اس کی بات کر رہے ہیں، بیروت چھاپ. وہ اردو اور دوسرے نسخوں میں ممکن صفحہ نمبر بدل جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نکال کے دے دیں گے. ٹھیک ہے.
اب یہ بات ابن ابی حدید لکھتا ہے، ایک الزام اور جس کی وجہ سے میں نے یہ اختیار کیا، کہہ دیا جاتا ہے نا کہ شیعوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ایسے ہی ہے نا، علی کا ساتھ چھوڑا، حسن کا ساتھ چھوڑا، حسین کا ساتھ چھوڑا. یہ یقین مانیے اتنی بڑی دھاندلی تاریخ کی ہم ثابت کریں گے، اطمینان رکھیں. ہم نے عرض کیا نا کہ اب یہ چیلنج قبول کیا ہے ہم نے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ کس نے ساتھ چھوڑا اور کس نے ساتھ دیا. یہ چیلنج قبول کیا ہم نے، قبول کر لیا. آئیے اتنی بڑی دھاندلی کہ ہمارے بھی کچھ پڑھے لکھے، پورے پڑھے لکھے یا آدھے پڑھے لکھے اس غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ شیعوں نے خط لکھ کر بلایا اور شیعوں نے ساتھ نہیں دیا، ہے نا. اس کا بھی جواب دینا ہے کہ شیعہ کہتے کسے. دیکھیے ایک اصول آپ کو دے رہے ہیں سب کے لیے، ہماری لائف جاری بات، ہمارے برادران بھی اس مجلس میں آتے ہیں، معلوم ہے ہم سب سے بات کریں. بیعت کرنے کا مطلب یہ کہاں ہے کہ کسی نے کسی کی بیعت کر لی تو اس کا شیعہ ہو گیا. ابھی ثابت کریں گے، پہلے مسئلے کو سمجھیے، جملے کو سمجھ لیجیے. میں نے کیا کہا کہ بیعت کرنے سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ جس کی وہ بیعت کر رہا ہے یہ اس کا شیعہ ہو گیا بیعت کرنے والا. نہیں جی انہوں نے بیعت کی لہذا شیعہ ہو گئے، کوفیوں نے بیعت کی لہذا شیعہ ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے، اب قائم رہیے گا اپنی بات پہ. تو جس نے علی کی بیعت کی وہ سب شیعہ، جس نے علی کی بیعت کی وہ سب علی کے شیعہ. تو پورا مدینہ، آدھے سے زیادہ عالم اسلام سب نے بیعت کی نا علی کی. تو اس سے نزلہ صرف کوفے کے چند ہزار شیعوں پہ کیوں؟ باقی نے بھی تو آپ کہنے بیعت کی تھی، کوفیوں نے بیعت کر کے توڑا. تو بیعت تو عالم اسلام نے کی تھی. چوتھائی عالم اسلام کو چھوڑ کے 75% نے علی کو اپنا خلیفہ مانا تھا، اپنا امیر مانا تھا. وہاں نزلہ کیوں نہیں گراتے؟ کیوں؟ پسندیدہ نام آ جائیں گے. وہاں بھی تو بیعت توڑی گئی، وہاں بھی بیعت کرنے والوں نے بیعت توڑی. پھر کہو نا، کہو یا تو ان سب کو کہ وہ سب شیعہ تھے، یا یہ مان لو کہ ہر بیعت کرنے والا شیعہ نہیں ہوتا ہے. ہر بیعت کرنے والا شیعہ نہیں ہوتا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ایک سوال دیکھیے. آپ مل کر صلوات عنایت فرما دیجیے گا. بات سیدھی سادھی تاریخ سے سمجھنے کی کوشش کرو. جو بھی منصب پہ فائز ہوتا تھا، منصب امارت پہ فائز ہوتا تھا، سب اس کی بیعت کر لیتے. جس کو نہیں کرنا ہوتی تھی نہیں کرتا تھا، اسی میں جھگڑے چلتے رہے. ہے نا ایسا؟ بیعت کر لی سب نے مان لیا. بھائی مدینے والوں نے مان لیا، چلو بھائی ہم نے بھی مان لیا، ہم نے بھی مان لیا، ہم نے سب نے. بصرے والوں نے مان لیا، خوزستان، ہمدان، رے سب نے مان لیا. بھائی آذربائیجان تک سب نے مان لیا. یہ سارے شیعہ ہو گئے؟ نہیں، یہ شیعہ ہو گئے سب. کیا ہو گئی؟ بیعت، عمومی بیعت ہو رہی ہے. بھائی عمومی بیعت، سب بیعت کر رہے ہیں. بعد میں وہی ان میں سے آدھے ادھر نکل گئے، آدھے ادھر نکل گئے، کوئی کدھر نکل گیا، کوئی کدھر نکل گیا، تھوڑے سے رہ گئے. بیعت کرنے کا مطلب شیعہ کب ہے؟ علی کی بیعت کی توڑ دی تو مدینے والوں نے بھی تو بیعت کی، بصرے والوں نے بھی تو بیعت کی، مدائن میں بھی تو بیعت ہوئی، آذربائیجان تک ہر مسلمان علاقے میں شام کو چھوڑ کے مسلم نشے سب نے بیعت کی علی کی. پھر سب پر یہ الزام کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ جو لوگ صفین میں الگ ہو گئے علی سے، ان پہ یہ الزام کیوں نہیں؟ وہ آنکھوں کے تارے، کیونکہ وہ علی سے لڑے بعد میں. بیعت تو انہوں نے بھی توڑی. صفین میں کون کون تھا؟ 2-3 نام لے دیتا ہوں آپ کے سامنے، بات واضح ہو جائے گی، جس کا بڑا حوالہ بھی دیا جاتا ہے. 2-3 جوابات چیلنج کی وجہ سے نا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جوابات آپ تک پہنچ جائیں. کون کون تھا وہاں پہ؟ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی قاتل علی کا بیعت کی تھی، شیعہ تھا. عمومی بیعت کی تھی بھائی سب نے. شمر ابن ذل جوشن لعنت اللہ علیہ صفین میں علی کے ساتھ تھا. صفین کے بعد کتنا بڑا خاندان رسالت کا دشمن بنا کہ علی کے بیٹے کے گلے پہ خنجر چلایا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ سب شیعہ تھے، یہ سارے شیعہ تھے، کیونکہ سب نے بیعت کی تھی علی کی، بیعت کی تھی علی کی. اور بڑے محترم نام لے سکتا ہوں کس کس نے بیعت کی تھی. آپ جا کے دیکھ لیجیے گا، بیعت کی تھی علی کی، بعد میں توڑ دی. تو کون سب شیعہ تھے وہ بھی، کیونکہ شیعوں نے بیعت کر کے توڑی تو وہ سارے شیعہ ہوئے نا. پھر
جنہوں نے بیعت کی تھی علی کی اور بیعت کر کے توڑ دیا. یہ وہی تاریخی الزام کہ اپنا ملبہ فوراً دوسرے پہ ڈال دو. شیعہ نے یہ کیا, شیعہ نے وہ کیا, شیعہ نے. اور خدا کے بندے چھوڑ تاریخ کو, آج کی بات بتا. آج کی ہزاروں لاکھوں شہید دینے کے بعد دنیا میں کروڑوں گھر اجڑنے کے بعد دنیا میں کس شیعہ نے علی اور حسین کا ساتھ چھوڑا ہے؟ کس شیعہ نے ساتھ چھوڑا؟ کہاں چھوڑا؟ اپنی سرزمین پہ دیکھو. ہزاروں گھر اجڑ گئے, برباد ہو گئے, کئی لاکھ گھر اجڑ گئے, برباد ہو گئے. چھوڑا حسین کا ساتھ, چھوڑا علی کا ساتھ. تو آج کے شیعوں کو دیکھ کے سمجھ لو, اس بدترین زمانے میں جب شیعہ حسین کے ساتھ کھڑے ہیں تو کیسے ہو سکتا تھا کہ حسین سامنے ہو اور شیعہ ساتھ نہ دیتا؟ ایک نعرہ لگائیے, لبیک یا حسین. یہ سمجھ آ گئی بات. اب سوال یہ رہ گیا کہ کربلا میں پھر 72 کیوں؟ ہم سے پوچھو نا جواب. سوال کا جواب سے پہلے فیصلہ کر دیا کہ جب 72 پہنچے شیعہ نہیں تھے تو زندان میں کون تھا وہاں؟ بھیا سارے کوفے نے کی تھی مسلم کی. کوفہ سارا شیعہ کب تھا؟ کوفے میں تو پوری دنیا آباد تھی, سب جگہ کے لوگ رہتے تھے, مختلف قبائل, مختلف وجائر, سب رہتے تھے کوفے میں. علی نے کوفے کی مذمت کی ہے بطور کلی. مولانا کہتے ہیں ہم کوفیوں کی مذمت کی ہے, کوفیوں کی, ان شیعوں کی نہیں جنہوں نے جانیں قربان کی علی پر بھی اور حسین پر بھی. 4000 شیعہ ابن زیاد کے زندانوں میں تھا. کیوں قید کیا گیا تھا؟ اس لیے قید کیا گیا تھا کہ یہ حسین کی مدد نہ کریں, یہ کربلا نہ پہنچ سکیں, یہ حسین کی مدد نہ کریں. امیر مختار کہاں تھا؟ زندان میں. سلیمان بن سورد خزائی کہاں تھا؟ زندان میں. ابراہیم بن مالک اشتر کہاں تھے؟ زندان میں. جناب مسیب کہاں تھے؟ زندان میں. درجنوں نام گنوا سکتا ہوں, لیکن چہلم کی مخصوص مجلس ہے, ابھی ہمارے پاس انشاءاللہ زندگی 8 دن بتاتے رہیں گے. زندانوں میں تھے. اسی لیے جو شیعہ تھے انہیں بند کیا گیا تھا, اور جو رہ گئے تھے وہ اپنی حکمت عملی سے کربلا پہنچے. حبیب ابن مظاہر ساری پابندیاں توڑ کے کربلا پہنچے نہیں پہنچے؟ مسلم بن اوسجہ پہنچے نہیں پہنچے؟ پہنچے کہ نہیں پہنچے لوگ؟ یہ سب کربلا پہنچے. بریر حمدانی معلم کوفہ پہنچے کہ نہیں پہنچے کربلا؟ یعنی جس کے پاس امکان تھا وہ پہنچا. باقی زندانوں میں قید تھے. ثبوت جیسے ہی رہا ہوئے 64 ہجری میں قیام کا آغاز کیا کہ نہیں کیا؟ کہ ہم حسین کا ساتھ نہیں دے سکے, لہذا توابین کا گروہ وجود میں آیا. سلیمان بن سرد خزائی کے زمانے میں یعنی قیادت میں جہاد کیا, قتال کیا, سب شہید ہو گئے. فوراً دوسرا قیام ہوتا ہے امیر مختار کا. مختار ثقفی. کہنا آسان ہے, شیعہ نے یہ کیا, تو لڑ کون رہا تھا؟ واقع کربلا کے بعد سے لے کر آج تک شیعہ قیام کی حالت میں ہے. ہمیشہ ظلم و ستم کے تیروں کا نشانہ. یزیدیت کی نوک پر یعنی ستم کی نوک پر شیعہ. 14 صدیوں کسی قوم پر اتنا ظلم ہوتا صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہوتی. یہ تشیع کی طاقت تھی, یہ کربلا کی طاقت تھی کہ ساری دنیا نے مل کر چاہا مٹائیں, لیکن تشیع زندہ ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ ایک اور جواب ہو گیا. تیسرا سوال کہ جناب وہ بہت پڑھے لکھے عالم, مجھے تو شرم آئی ہے, اتنا پڑھا لکھا آدمی کیا بچوں والی باتیں کر رہا ہے. اس کی کلپ چل رہی ہے آج کل, ایک ٹی وی پہ بھی بڑے آتے, بہت مشہور ہیں برادر مکتب کے. وہ خاندان کی کوئی بات کرتے کرتے کہتے تو اگر خاندان کی بات ہے تو شمر جناب عباس کا ماموں تھا. مجھے امید ہی نہیں تھی اتنی بڑی جہالت کی. عام آدمی یہ بات کرتے نا گلی پہ, ٹھیلوں پہ, سڑکوں پہ, بازاروں میں, تو چلو بھائی آدمی سوچ لگا یہ جاہل آدمی, اس کو کیا معلوم. تو پڑھا لکھا آدمی, آپ چلیے تو کا لفظ ہٹاتا ہوں, آپ پڑھے لکھے آدمی, آپ دعوے دار ہزاروں طالب علموں کو پڑھانے کے, آپ ہر جمعے ممبر پہ جا کے خطبہ دیتے ہیں جمعے کا, تو کم سے کم شجرہ کھنگال لیا ہوتا, شمر کے باپ کا ہی نام دیکھ لیا ہوتا. آپ کو بھی بتا رہا ہوں, سنا کرو, سوال لے کر نہیں آیا کرو, سوال چھوڑ کر آیا کرو. سوال لے کر آنا ہمارا شیوا نہیں ہے, ہمارا شیوا یہ ہے کہ سوال چھوڑ کر آؤ. باپ کا نام دیکھ لیا ہوتا. ماموں کا مطلب کیا ہوا؟ ماموں کا مطلب یہ ہوا کہ جناب عباس کی والدہ کا بھائی, یہی ہے نا. جناب عباس کی والدہ کا کیا نام ہے؟
ام البنین، یہ تو کنیت سمجھ لیجیے آپ، لقب سمجھ لیجیے. نام کیا ہے؟ فاطمہ. فاطمہ کلابیہ یہی ہے نا. والد کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت حزام. کیا نام ہے؟ فاطمہ بنت حزام کی بیٹی ہیں جناب فاطمہ. اور شمر کے باپ کا نام تم نے نہیں پڑھا؟ شمر بن ذل جوشن. اور ذل جوشن بھی لقب ہے. مولوی صاحب نام نہ ملے تو نام میں بتا رہا ہوں، اس کا نام ہے شرجیل، لقب تھا ذل جوشن. تو کہاں شمر بن ذل جوشن، کہاں فاطمہ بنت حزام. تجھے ماموں نظر آ گئے؟ خوب ماموں بنایا تو نے اپنی قوم کو. بھائی صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہ بنی کلاب کی اخشاب بنی عامر سے اس کا تعلق ہے. وہ جھوٹی سچی کہا کہ وہ روایت کر کے اس نے آ کے کہا کہ میں تمہارا ماموں کسی کہنے سے ہوتا ہے کہ ماموں بن جائے گا. قبیلہ بنی کلاب اتنا بڑا قبیلہ، اس میں پتہ نہیں کون کون تھا. تو بنی عامر کی شاخ سے وہ تھا، ایک قبیلے کی شاخ سے یہ. کبھی جناب عباس میں پڑھی تھی، بتا دیا تھا سارا. میں نے عرض کیا کہ محدود مجلس ہے وقت کی، تو اس میں آپ کو بتا رہے کہ سمجھ میں آئی بات. ماموں ماموں ماموں. تو جو ایسی بات کرے آپ کے فوراً سے کہا کر اچھا ذرا باپ کا نام بتا، شمر کے باپ کا نام بتا. تو فاطمہ کلابی کا بھائی بتا رہے ہو نا. تو فاطمہ کے والد کا نام کیا ہے؟ حزام. اس کا نام کیا ہے؟ ذل جوشن. نام ہے شرجیل، لقب ہے ذل جوشن. تو اتنے بڑے عالم ہو کہ آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ کوئی الزام لگانے سے پہلے کتاب تو پڑھ لیتے، ولدیت تو پڑھ لیتے، شجرہ تو پڑھ لیتے، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا شجرہ کہاں ہے، جناب عباس کا شجرہ کہاں ہے. لیکن نہیں، جھوٹی سچی بنا کے بس ان کو زیر کرنا ہے، کس طرح گرانا ہے. ایسے زیر ہونے والے ہوتے تو پھر ہو گئے ہوتے. ہم بنی امیہ بنی عباس کے زمانے میں زیر ہو گئے تھے. ہم ہمیشہ سے زبر ہیں، زبر ہی رہیں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے خلاصہ کرتے. ہم نے کہا کہ کل سے شخصیات کا باب کل سے شروع کریں گے. آج سے تعارف کرا رہے ہیں. 3 قسم کے اصحاب. یہ تھی میں نے تمہید کیوں باندھی اب بتا رہے ہیں تاکہ کل سے آسانی ہو جائے آپ کو بات سمجھنے میں. ارے فلاں شیعہ تھا اس نے بیعت توڑی، ارے فلاں شیعہ تھا اس نے بیعت توڑی. ہوئی قوم ہے. دنیا کی کون سی قوم ایسی ہے جس میں خیانت کار نہیں ہے؟ ذرا بتائیے کوئی ایک قوم دنیا کی. اور آج نہیں، تاریخ میں بتا دیجیے. بھائی ہر قوم میں ہوتے ہیں 2-4 گندے انڈے کہانی نکلتے ہیں. بھائی کس کس نے ان خیانتوں کو بھی دیکھو جو رسول سے کی گئیں، اسلام سے کی گئیں، خاندان رسالت سے کی خیانت. وہ دنیا کا کون سا گروہ، مذہب، فرقہ، قوم چھوڑیے، سیاسی. آپ تو صبح شام دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے؟ ماشاءاللہ لوٹوں کا بازار لگا ہوا، ادھر سے ادھر پھدکتے پھرتے. کیوں پھدک رہے ہیں؟ ان کو معلوم ہے 75 کروڑ کیڑے مکوڑے، 22 کروڑ معذرت کا 25 کروڑ 75 سال اور 75 کو میں لا گیا میں. تو 25 کروڑ کیڑے مکوڑے، ان کی حیثیت کیا، ان کی اوقات کیا؟ 2 جوتے ماریں گے پھر سیدھے ہو جائیں گے. پھر یہ کہیں گے زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ حیثیت، یہ عام آدمی کی حیثیت یہ. بھائی میری آپ کی حیثیت یہ ہے، یہ تاریخ ہے ہماری. سمجھ گئے آپ؟ آئیے اب آپ کو بتائیں. یہ باتیں تو چلتی رہیں گی جب تک میری زندگی ہے انشاءاللہ، جب تک ساتھ ساتھ چلیں گی. اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. 3 قسم کے گروہ ہیں. 3 قسم. بات کہاں سے کہاں نکل گئی تھی؟ بات ہو رہی تھی کہ ہر گروہ میں خیانت کار ہوتے ہیں. بعض خیانت کار ہوتے ہیں، بعض بیچارے بزدل ہوتے ہیں، سختی برداشت نہیں کر پاتے، وہ نکل جاتے ہیں، راستہ چھوڑ دیتے ہیں. بعض محافظہ کار کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں مصلحت اندیش لوگ، مصلحت پسند لوگ. یہ آسان ہے آپ کے لیے. مصلحت پسند لوگ کہ چھوڑو بھائی، ادھر نہ ادھر آرام سے زندگی کاٹو، چلو گھر چلو، نکل جاؤ، ہے نا. یہ اقسام ہے، یہ انسانوں کی اقسام ہے جو ہر جگہ پائی جاتی ہے. اس کا فرقے یا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتے، ہر جگہ. اصحاب علی میں 3 طرح کے لوگ ہیں جن کا ہم انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ مجالس میں یہاں پہ تعارف کرائیں گے. پہلا گروہ یا پہلا دستہ جو آخری سانس تک علی کا وفادار رہا، اپنا سب کچھ علی پہ لٹا دیا، اپنی جانیں لٹا دی، اپنی اولادیں لٹا دی، سب علی پہ قربان کر دیا. یہ ایک گروہ جس کا تعارف کرائیں گے، جس کو کہا جاتا ہے شیعیان علی. شیعیان علی، تاریخ میں یہ نام، یہ علی کے شیعہ تھے سب. دوسرا گروہ جس نے بیعت کرنے کے بعد علی کو چھوڑ دیا لیکن علی کے خلاف جنگ نہیں کی، بیٹھ گئے. ایسے بھی نام بتائیں گے آپ کو. بیٹھ گئے لیکن علی کے خلاف قیام نہیں کیا.
لڑے نہیں، گھر جا کے بیٹھ گئے، ہم تنگ آ گئے ان جنگوں سے، جمل صفین نہروان دیکھ کے وہ گئے، گھر بیٹھ جاؤ، چھوڑو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دوسرا گروہ، ان کے بھی نام ہے، یہ محبت کرتے ہیں مگر عملی میدان میں ساتھ دینے کو تیار نہ ہوئے، دیا پھر چھوڑ دیا، گھر چلے گئے۔ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جس نے علی کی بیعت کی اور بیعت توڑ دی، اسے توڑی نہیں، علی سے دشمنی کی، علی سے جنگ کی۔ شمر مثال کے طور پہ، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، یہ مثال ہے، علی کے ساتھ تھے، علی کے ساتھ تو کیا مطلب علی کے شیعہ تھے کیا؟ یہ تیسرا گروہ، اس کا بھی تعارف کرائیں گے کیونکہ ان کا بھی ذکر نہیں آئے گا تو پتہ کیسے چلے گا آپ کو کہ کس قسم کے لوگ تھے۔ تو ہم تو لعنت بھیجتے ابن ملجم مرادی پہ، نہیں بھیجتے، ہم شمر پہ لعنت بھیجتے، پھر برا کیوں لگتا ہے آپ کو؟ پھر برا کیوں لگتا ہے؟ آپ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے دو تین خاص باتیں مختصر بتا دیں کیونکہ یہ میں کہتے ہیں فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں وہ مجالس کو پڑھنے کی۔ دو تین نام یا ترکیبیں یا اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں اصحاب کے بارے میں، اور خاص طور پہ مولا عارفان کے اصحاب۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ کسی کا نام آتا ہے مطلب حذیفہ کا، تو کہا جاتا ہے یہ علی کے ارکان اربعہ میں سے تھے، تو بچے جوان تھوڑا پریشان ہوتے ہیں ارکان اربعہ کیا چیز ہے؟ ہمارے یاسر کا کہیں نام آ گیا، کہا کہ یہ لکھا ہوتا ہے ساتھ کہ علی کے ارکان اربعہ میں سے تھے، ٹھیک ہے؟ یا جناب سلمان فارسی یا جناب ابو ذر غفاری، جناب مقداد کا نام آ جائے، کہتے ہیں ارکان اربعہ میں سے تھے۔ ایک شرطۃ الخمیس، یہ 5 لشکر کے پہلے ارکان اربعہ بتا دیں آپ کو۔ ارکان اربعہ رکن کہتے ہیں ستون کو، ہے نا؟ کس کو کہتے ہیں؟ ستون کو، رکن، یہ عمود جس پہ یہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکن۔ پلر، صحیح لفظ آپ نے کہا ہے، پلر، اس کو کہتے ہیں رکن۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ رکن۔ اور رکن کی جمع ہے ارکان۔ تو ارکان اربعہ کا مطلب کیا ہوا؟ 4 پلر یا 4 ستون، علی کے 4 ستون یا 4 پلر، ارکان اربعہ۔ اب یہ علی کے 4 پلر کون؟ یعنی اصحاب علی میں بھی درجہ بندی ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے اصحاب رسول میں درجہ بندی تھی، مانے یا نہ مانے آپ کی مرضی، حقائق کو جھٹلایا تھوڑی جا سکتا۔ ہم سے سن لیجئے، سلمان 10 درجے پہ تھے، ابو ذر 9 درجے پہ تھے، مقداد 8 درجے پر تھے، اور کہیں گے تو اوروں کے بھی درجے بتا دیں گے اگر آپ کے مزاج نے برداشت کیا تو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ٹھیک ہے جناب؟ ارکان اربعہ علی کے کون تھے؟ پہلا نام جناب سلمان فارسی سلام اللہ علیہ، دوسرا نام ابو ذر غفاری جندب بن جنادہ سلام اللہ علیہ، یہ دوسرے رکن۔ تیسرے جناب مقداد کندی، یہ تیسرے رکن، سلمان، بوذر، مقداد۔ چوتھا رکن حذیفہ یمان، ان کی تفصیل آئے گی۔ اور کسی نے کہا نہیں، حذیفہ یمان کی جگہ کس کا نام لکھا چوتھا؟ عمار یاسر۔ دیکھیے اب اس میں بھی آپ دیکھیے 5 افراد ہیں لیکن 4 کو انتخاب کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو کسی نے چوتھا نام عمار کا لیا ہے اور کسی نے چوتھا نام حذیفہ یمانی کا، کہ یہ چوتھا رکن جو تھے یہ لوگ تھے۔ اس کو کہتے ہیں ارکان اربعہ۔ ان میں سے کچھ شخصیات کا میں نے تعارف کرایا ہے کئی مجلس میں، لیکن وہ پورا عشرہ نہیں تھا نا، تو بیچ پہ کہیں ذکر آ گیا کسی کا۔ اب ذرا تفصیل سے جائیں گے، ایک پورا عشرہ مکمل ہو انشاءاللہ، خدا نے چاہا زندگی رہی مکمل ہو جائے گی بات، بعد میں بھی سنتے رہیے، کوئی نام بھول جائیں گے پھر سن لیں گے، ہاں بھائی آ گیا نام، یہ بھول گیا تھا دماغ سے، واقعہ رہ گیا تھا، یہ آ گیا، واقعہ سامنے آ گیا۔ یہ آج فائدہ ہو رہا ہے اس چیز کا جو ہمارے سامنے لگی ہوئی ہے، 2-3 فائدے ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے جھوٹ بولنا تھوڑا کم کر دیا، تو وہی بات جاری ہے، پکڑا جائے گی، جھوٹ پکڑا جائے گا، ہے نا ایسا؟ شرطۃ الخمیس، شرطہ کہتے ہیں پولیس کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ پولیس کو کہتے ہیں۔ انتظامی محکمے کو کہہ لیجئے، انتظامی محکمے کو کہا جاتا ہے۔ خمیس کس چیز سے نکلا؟ 5۔ تو جو لشکر ہوتا تھا نا پرانے زمانے میں، جو لشکر چلتے تھے، ان لشکروں کے 5 حصے ہوتے تھے جن کو کہا جاتا تھا شرطۃ الخمیس۔ اب وہ کیونکہ بار بار ذکر آئے گا نا، کسی صاحب ایک اس کے ساتھ لکھا ہوگا یہ علی کے شرطۃ الخمیس میں تھے، یہ شرطۃ الخمیس میں تھے، تو آپ کو اصطلاح معلوم ہونی چاہیے نا۔ مجلس وہی ہے، بے شک خشک ہو جائے میری مجلس، لیکن میری تسلی نہیں ہوتی کہ بچے جب اٹھ کے جائیں تو کچھ 2-3 باتیں نئی اپنے علم میں اضافہ لے کر جائیں، خالی ہاتھ نہ چلے جائیں، ہے نا؟ بس میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو خالی ہاتھ نہ بھیجو، جوانوں کو خالی ہاتھ نہ بھیجو، جب گھر جائیں تو انہیں احساس ہو کہ کچھ اضافہ ہوا، کچھ اضافہ ہوا، معلومات میں کمی نہیں ہوئی۔ آئیے، جہالت میں کمی ہوتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے اگر مجلس کو مجلس کے انداز سے منعقد کرا دیا جائے۔
اور اگر چاہیے بھائی، اب میں کیا عرض کروں، برا مان جاتے ہیں لوگ، چلے مالا چلے، جو جس حال میں خوش ہے، کلو حزب بما لدیہم فرحون، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے 5 لشکر کیسے ہوتے ہیں؟ جب لشکر چلتا تھا، ایک کہلاتا تھا مقدمۃ الجیش، آگے آگے، جس کو کہتے ہیں نا فرنٹ لائن. کیا کہتے ہیں؟ فرنٹ لائن. یہ ہوتا تھا مقدمۃ الجیش. اس کے بالکل پیچھے ہوتا تھا قلب لشکر، سینٹرل فورس، مرکزی فوج، مرکزی حصہ، قلب لشکر. قلب کہتے ہیں نا سینے کو، قلب لشکر یہ ہوتا تھا. اس کے بالکل پیچھے مقدمۃ الجیش، اس کے پاس قلب لشکر. قلب لشکر کا آپ سمجھ میں آئے گا. آپ تیسرا حصہ ہوتا تھا میمنہ. میمنہ یمین سے، یمین یعنی دایاں، سیدھا، یمین یعنی سیدھا، یہ سیدھا. یسیر یعنی الٹا. میمنہ میسرہ. مقدمۃ الجیش، میمنہ، قلب لشکر، میسرہ. 4 حصے ہو گئے ہے نا. ایک ہوتی ہے ریزرو فورس. کیا ہوتی ہے؟ ریزرو فورس. پیچھے رکھی جاتی ہے نا، کہ موقع پڑنے پہ پھر وہاں سے بھیجا جاتا ہے. ریزرو فورس کو بھیجا جاتا ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کبھی ریزرو فورس کم پڑ جاتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے. الیکشن نہ کرانے ہو تو انتظامات نہیں ہے، فورس نہیں ہے. اور بندوں کو پکڑنا ہو تو اتنی فورس ہے کہ وہ آدمیوں سے زیادہ فورس نظر آ رہی. کیا تماشا بناتے ہو لوگوں کے ساتھ. الو سمجھتے ہو دنیا کو، بے وقوف سمجھتے ہو لوگوں کو. تمہیں انداز ہی نہیں کہ تم کس راستے پہ جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. بے وقوف سمجھا ہوا ہے ساری دنیا کو. فورس نہیں ہے، فورس نہیں ہے، الیکشن نہیں ہوگا، فورس نہیں ہے. جب پکڑنے کی باری آئے، پکڑ دھگڑ کی، ماشاء اللہ ایسا لگ رہا ہے زمین سے بھی فورس نکل رہی ہے، آسمان سے بھی فورس اتر رہی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر، میں نے عرض کیا یہ باتیں تو جب تک میری سانسیں ہیں، زبان چل رہی ہے، یہ باتیں چلتی رہیں گی. زبان کاٹ دی جائے، مار دیا جاؤں، مر جاؤں، باتیں بھی ختم ہو جائیں گی، سنانے والا نہیں رہے گا. یا حسین، اتنی بلند آواز سے ایک صلوات اور عنایت فرما دیجیے گا. ذخیرہ. اس ریزرو فورس کو کہا جاتا تھا ذخیرہ. کیا کہا جاتا تھا؟ یہ کہلاتا ہے شرطۃ الخمیس. مقدمہ، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، ذخیرہ. یہ 5 جب تاریخ پڑھیں گے تو ان چیزوں کا لاتے ہیں. بچے پریشان ہوتے ہیں یہ کیا تھا، یہ ذخیرہ کا مطلب کیا. اردو میں تاریخ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن کیونکہ اردو نہیں آتی تو تاریخ کہاں سے آئی. ماشاءاللہ بڑے فخر کی بات ہے اردو کا نہ آنا. فخر کی بات. بچے فخر سے کہتے ہیں ہمیں اردو نہیں آتی. بس معلوم ہو گیا کہ ابھی تک غلام ہی ہو. یہ ثبوت ہے، یہ غلامی کا ثبوت. آزاد قومیں دوسروں سے اس معاملے میں پرہیز کرتی ہیں، بلکہ نفرت کی حد تک جاتی ہے. نفرت. کسی زبان نے ہمیں غلام بنایا تھا، ہمارے ملک میں زبان پڑھنے پہ پابندی. اور کیا ہوا ان قوموں کا؟ اپنی زبانوں میں بچوں کو پڑھانے کا نتیجہ دنیا کی عظیم ترین قومیں بن گئی. بچوں کو پڑھایا نا تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. آپ کی تو 90% آبادی پڑھائی چھوڑ دیتی ہے. کیوں؟ بیچاری اردو میڈیم. اردو میڈیم کا مطلب ہے جاہل، کچھ جانتے نہیں. انگلش میڈیم کا مطلب ہے کہ آدھا پاگل بھی ہوگا تو آپ پر حکومت کرے گا. انگلش بول رہا ہے نا، انگلش بول رہا ہے. وہ مجھے مل گیا ایک صاحب ایئرپورٹ پہ، جھاڑنے لگے لنترانیاں. پہلا دوسرے پہ روب ڈالنے کا آج کل طریقہ کہ انگلش بولنا شروع کر دو. انہیں پتہ نہیں تھا سامنے یہ بھی، اس کا بھی دماغ پھرا ہوا ہے. اگر ان کا پھرا ہوا ہے تو ہمارا بھی پھرا ہوا ہے. وہ انگلش میں شروع ہو گئے مجھ سے. جیسے انہیں پتہ چلے علامہ حسن صاحب میں عربی میں شروع ہو گئے. وہ پریشان ہو گئے. پہلے یہ قبلہ مجھے تو عربی نہیں آتی. میں نے کہا مجھے انگلش نہیں آتی. میں نے کہا آپ کو اردو آتی ہے؟ کہتے آتی. میں نے کہا اردو کیوں نہیں بول رہے ہو؟ میں نے کہا آپ یہ سمجھ رہے میں آپ کے روب میں آ جاؤں گا تو مجھے بہت ساری زبانیں آتی ہیں. سندھی بھی آتی ہے، وہ شروع کر دوں گا تمہارے ساتھ میں بولوں گا. فارسی بھی آتی، بولنا شروع کر دوں. کیا مطلب ہے؟ زبانیں سیکھنے کا مخالف نہیں ہے دین اسلام، لیکن کسی زبان کی غلامی میں آ جانا، علامت بنا دینا، فخر کی علامت کہ یہ زبان ہوگی. اور 90% کو جاہل رکھا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ وہ چند فیصد لوگ تم پہ حکومت کریں، باقی ان کو غلام چاہیے. غلام. کہیں تمہیں تعلیم نہ مل جائے، تمہارے بچوں کو تعلیم نہ مل جائے، تم آقاؤں کے برابر، تم کمی نے معذرت کے ساتھ، لیکن وہ کہتے یہی ہیں. وہی اصطلاح بتا رہا ہوں آپ کو. کمی. تم کا ہمارے برابر آ کے بیٹھے غریبوں کے بچوں کو جو کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا. وہ انسان نہیں ہے،
ان کے بچوں کے ذہن میں، سر میں دماغ نہیں ہے، بھیجا نہیں ہے، عقل نہیں ہے، ساری عقل تمہارے پاس آئی ہے. لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی ہی طرح مفلس تھے. بس غربت 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 ان کو کرمنل تو بنا سکتی ہے، تمہارے برابر لا کے کھڑا نہیں کر سکتی. تم نے ایسے سسٹم کو ڈیولپ کر دیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے ختم کی بات ختم کر دی. سب سے زیادہ مجھے کسی ایک علاقے میں گیا تھا، اور جب اس نے یہ کہا نا کہ یہ ہمارے کمی ہیں، میرا عجیب کیفیت ہو گئی. میں نے کہا اگر تم ان کی جگہ پیدا ہوئے تو پھر کیا ہوتا؟ تم کمی ہوتے نا. تمہارے اس گھر میں پیدا ہونے میں تمہارا اپنا کیا کمال ہے؟ اپنا تو کوئی کام، اپنی مرضی سے تو نہیں پیدا ہوئے. میں نے کہا چند لمحے کے لیے سوچو تو صحیح نا، اپنے آپ کو اس کے مقام پہ رکھ کے سوچو کہ تم کمی ہو سکتے تھے نا. میں نے کہا نہ کرو، انسان کو ایسا نہ بناؤ، اس طرح ذلیل نہ کرو انسان کو، رسوا نہ کرو انسانیت کو کمی کمی کہہ کر. عادت ہو گئی لوگوں کی ہمارے کمی ہے، تاکہ فقر، یہ غرور کی علامت کہ فرعون ہوں میں اور یہ میری رعایا ہے، میں فرعون ہوں، یہ میری رعایا ہے. بہرحال دیکھیے کس کس میں ہمت ہے کل آنے کی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے بس عزیز، ہم بات کر رہے تو زبانی بات تھوڑی کر رہے ہیں. یہاں تو مثالیں ایک تھوڑی ہے، کتنی مثالیں پیش کر دیں گے. کہ کوئی نہ جانتا ہو، نہ پہچانتا ہو تو اس کو تمیز نہیں ہو پاتی تھی کہ علی میں اور قمر میں آقا کون ہے، غلام کون ہے. نہیں ہوتی تھی نا تمیز. گھر میں آنے والی خاتون اگر نہیں جانتی تو اسے نہیں معلوم گھر کی مالکن کون ہے، کنیز کون ہے. سمجھ گئے؟ ہم وہ مثالیں دے رہے ہیں، ہم وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اہل بیت نے غلاموں اور کنیزوں کو معراج عطا کی، فضائل عطا کی ہے، فضیلتیں دی کہ زہرا کے بچے ایک گھر کی کنیز فضہ کو ماں کہنے لگے. ہے تمہارے بچوں میں ہمت؟ کسی کمی بچے کی ماں کو ماں کہہ دے، تم ہی اس کو پکڑ کے مارو گے. خبردار بیٹا، تو کہاں، تو جاگیردار وڈیروں کی اولاد ہے، انگریز تیرے باپ دادوں کو زمینیں دے کر گئے تھے. نہیں اچھی لگ رہی نا میری بات؟ چلیے کوئی بات نہیں، یہ کڑ بھی کبھی کڑوا گھوٹ بھی پی لیا کرو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے نا؟ اور یہ کیڑے مکوڑے یہ تیرے برابر ہو سکتے ہیں. تو ہماری اولاد ہے بھائی، تو بادشاہی کے لیے پیدا ہوا ہے. بے شک تیرا دماغی توازن ٹھیک نہیں، لیکن اگر تجھے وزیر اعظم نہیں بنایا تو میرے اتنے بڑے آدمی ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ سمجھ آ رہی ہے ہماری بات؟ یہ ہے مسئلہ، یہ ہے مسئلہ. اسی سسٹم کے خلاف، جبر کے خلاف، آمریت کے خلاف، ظلم و استبداد کے خلاف حسین نکلا تھا. تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. یہ وہ حسین جس نے قیامت تک کے لیے آمریت کے ہاتھوں کو کاٹ دیا. تا قیامت قطع استبداد. اقبال کہہ رہا ہے بھائی اس کو پکڑ لینا جا کے، مجھے کچھ نہ کہنا. وہ سب کہہ گیا، پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے چلے گیا، اچھے وقت میں کہہ کے چلا گیا. ہاں آج کہتا تو پتہ نہیں مصیبت آ رہی ہوتی، وہ بھی مسنگ پرسن میں ہی ہوتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ آئی؟ حسین اس کے خلاف، اور حسین ہی وہی ہے جو ڈٹا رہے یزیدیت کے مقابلے میں، اور ڈٹے ہوئے پوری دنیا میں ڈٹے ہوئے. نہیں ڈٹے ہوئے دنیا میں اور لڑ کون رہا ہے یزیدیت کے ساتھ؟ کون مقابلہ کر رہا ہے عالمی استکبار کا؟ کون مقابلہ کر رہا ہے عالمی سامراج کا؟ فخر ہے تمہارا. کتنا روکنا چاہا سامراج نے، یہ چہلم کی مشی رک جائے، ہے نا؟ کل کے اب تو آفیشل اسٹیٹسٹکس آتی ہے نا، 22 ملین 2 کروڑ 20 لاکھ جو آفیشل آئے. اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ مجمع کیا ہوگا. یہ عراقی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے نا؟ جانتے ہیں نا آپ میں سے اکثر جانتے ہیں. عراقی گورنمنٹ کا لیٹر شائع ہوا وزارت داخلہ کا کہ 22 ملین 2 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ آفیشل، یعنی وہ جن کا اندراج ہوا ایئرپورٹس پر، راستوں پر، ان سب پر، ان کی بات کر رہے ہیں، وہ اتنے تھے. روک سکے یہ؟ کس کو عراق پر مسلط نہیں کیا گیا شیعوں کو کچلنے کے لیے؟ شیعہ بے وفا تھا تو یہ آج یہ مہمان نوازی کون کرتا ہے تمہاری؟ شیعہ بے وفا تھا تو حسین کی وصیت پہ آج تک عمل کون کر رہا ہے؟ شیعہ بے وفا تھا
تو بین الحرمین شیعوں کا محلہ تھا، محلہ آبادی تھی. کہاں گئی یہ آبادی؟ ٹینکوں سے رون دیا گیا، توپوں کے منہ سے توپوں سے اڑا دیا گیا، آگ برسائی گئی حرم ابا عبداللہ میں آگ. ہزاروں شیعہ صرف اس راستے میں شہید ہوئے بین الحرمین. جہاں تم پیدل چلتی ہو آج فخر سے، وہاں ہزاروں شیعوں کا خون بہا ہے. شیعہ بے وفا تھا تو مقاومت کیسے کرتا رہا صدام کے نظام کی؟ کیسے 50 سال تک عراق میں لڑتے رہے؟ شیعہ قیام کی حالت میں رہے. شیعہ بے وفا ہے، شیعہ بے وفا ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے تو علی نے اپنا شیعہ کہا، ان کو فخر کیا، حسین نے فخر کیا، سب نے فخر کیا. آؤ ایک شیعہ کا حال بتاتا ہوں نا ہر سال آپ کو. آؤ آپ کو ایک شیعہ کا حال بتاؤں، ان کی تفصیل میں پڑھوں گا اصحاب علی میں، لیکن ابھی وہ پہلا شیعہ جسے معصومین نے خود اعزاز دے دیا، خود اعزاز دیا، ایسا اعزاز دیا کہ قیامت تک یہ اعزاز اس کے پاس رہے گا. علی کا شیعہ کون؟ صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انصاری. بھائی مجھے نہیں معلوم کہ جابر کو یہ اعزاز کیوں ملا، مگر میں گمان کرتا ہوں جب میں پڑھتا ہوں نا تاریخ و سیرت کی کتابیں تو آپ بھی دیکھ لیجیے گا، سب سے زیادہ جو ہستی حسنین کے ساتھ یا حسنین کو ساتھ لے کر جاتی تھی اس کا نام ہے جابر. غلام نہیں ہے لیکن فخر سے کہتے تھے میں حسنین کا غلام ہوں. دونوں شہزادوں سے عمر میں بڑے تھے لیکن برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں.